ہم بغیر جو ہے وہ سینگ والے جانوروں کو پسند کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بچپن میں ہی جانوروں کو جو ہے وہ ان کے سینگ کاٹ کر اسے جلا کر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کر جو ہے وہ جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ سینگ والے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانوروں کو تکلیف دینے سے باز آئیں، اور جب سینگ والے جانور کی قربانی جائز ہے تو پھر بغیر سینگ والے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں ہم؟ ہاں البتہ ایسا جانور ہے کہ پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ پسندیدہ ہے، لیکن خود سینگ کاٹنا یا اسے ختم کرنا پھر اسے جانور کو تکلیف دینا، اس صورت میں یہ بھی سن لینا کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کا زخم دماغ تک پہنچ گیا ہے اور اسے جو ہے وہ مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا زخم جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچا اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اوپر سے جلد جو ہے وہ مضبوط ہو گئی ہے اور ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر ایسے جانور کی بہرحال قربانی جائز ہوگی۔ جو تکلیف دینے والا ہے بہرحال اس کو اس کا حساب دینے پڑے گا کہ تو نے بغیر وجہ کے کیوں جو ہے وہ جانور کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے اور بلکہ اچھا ہے، کیوں کہ ایسا جانور جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے، اور حضور نے خود جو ہے وہ جن مینڈوں کی قربانی فرمائی وہ بھی خصی تھے، تو خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اور سینگ کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ عمر جانور کی زیادہ ہو گئی ہے، ہم پاکستانی کاریگر ہیں، اوپر سے کاٹ کر پھر اس کے گرائنڈر کے ساتھ بالکل باریک گول کر کے اس کی عمر جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، بیچنے والے بھی ایمانداری کے ساتھ بیچیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ نہ دانت توڑنے کی ضرورت ہے، نہ سینگ کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی عمر چھپانے کی ضرورت ہے۔ جو ہے جیسا ہے صحیح انداز میں بتائیں اور ان کو جو ہے وہ فروخت کریں، اور خریدنے والے بھی وہ چیزیں جو شریعت میں ضروری ہیں بس ان کا لحاظ کریں، باقی فضول چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہمارے ہاں ایک نظام چلا ہوا ہے کہ جناب بھاری بھرکم جانور کو خریدنا ہے اور قربان کرنا ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دینے ہیں۔ یعنی ایک عام جانور جو ہے وہ مثلا 2 لاکھ کا آ رہا ہے، 2.5 لاکھ کا آ رہا ہے، تو 6-7 لاکھ تک جو ہے وہ جانور کو لے جانا، کیونکہ وہ بھاری بھرکم ہے، اس کو جو ہے وہ ٹیکے شیکے لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے کر جو ہے وہ خرید لیتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا تو خوبصورت لگتا ہے، لیکن اب ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ ایسے جانور کا گوشت صحت کے لیے جو ہے وہ مفید نہیں ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک سے زیادہ جانور ذبح کر لیں۔ یعنی اس لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے جانور سے بہتر ہے کہ آپ ایسے جانور کو خریدیں جو سادہ خوراک پر جو ہے وہ پلا ہوا ہو، قربانی بھی اس کی اچھی ہے اور صحت کے لیے بھی وہ مفید ہے، اور صرف خوبصورت لگنا، خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ قیمت خرچ کرنے میں جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر جانوروں کو تکلیفیں دیتے ہیں کہ جناب ان کو ٹیکے شیکے لگا کر جس طرح برائلر مرغی تیار ہوتی ہے، پھر اس طرح بڑے جانوروں کو تیار کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے وہ مال حاصل کر سکیں، تو یہ کوئی محمود چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے صحت کا بھی نقصان ہے، پیسے کا بھی نقصان ہے۔ آپ اس سے بہتر ہے ایک جانور کے بجائے 2 جانور ذبح کر لیں، 4 ذبح کر لیں، وہ بہتر ہے، اور ایک ایسا جل تھل والا جانور ذبح کرنا کہ جو جناب دور سے ڈھلکتا ہوا آئے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ جانور ذبح کریں، جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانیوں کے جانور خریدیں، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ آزاد ہیں، وہ کرنا چاہیں تو نفلی قربانی ہوگی، اور اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو انہیں معاشرے والے بری نگاہ سے نہ دیکھیں۔